حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو خلیفہ نامزد کیا گیا، صحابہ اکرام نے تسلیم کیا، تو آپ کے پڑوس میں رہنے والے گھر بار کے افراد اور بڑی عمر والی خواتین یہ کہہ رہی تھی، ہم سمجھ رہے تھے کہ ابو بکر خلیفہ بننے سے پہلے ہمارے گھر کا کام کیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ جب صبح جاگتے، صبح نماز فجر کے لیے جب جاگتے تو آپ کا طریقہ تھا، آپ اپنے گھر کا کام پہلے کرتے تھے، وہ جانوروں کو غذا دینا، چارہ ڈالنا، کھجور کی گٹلیاں دینا، ان کو کھلاتے تھے، پھر ان کی غلاظت صاف کرتے تھے، نہ صرف اپنے گھر کا بلکہ آس پاس میں رہنے والے پڑوسیوں کے جانوروں کو بھی چارہ ڈالتے تھے۔ روزمرہ زندگی میں معمول تھا۔ تو آپ غور کیجئے، آج ہماری زندگیوں کو لیجئے، ہمارا بھی روزمرہ زندگی کا کام ہوتا ہے، ہم اپنے گھر کا کچرا بازو والے کے سامنے ڈالتے ہیں، ہم اپنے گھر کا پرنالہ گلیوں میں بہاتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ وہ اوروں کو راحت دیتے تھے اور ہم دوسروں کو اذیت دیتے ہیں۔ تو کہنے لگی آس پاس کی پڑوس خواتین، مقدس عورتیں، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ہم سمجھے کہ آج سے اب ہمارا کام ہمارے سر پہ، ابو بکر تو اب نہیں آئیں گے کیونکہ وہ خلیفہ بنے۔ لیکن دیکھا گیا کہ جیسے ہمیشہ کام کرتے تھے ویسے ہی جس وقت خلیفہ ہوئے اس کے دن صبح بھی آپ ہمارے گھر کا کام کریں، ہمارے جانوروں کو چارہ ڈالیں۔ امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، مگر دوسرے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کا لحاظ رکھتے ہیں، ان کی ضرورتوں کی تکمیل فرماتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تواضع۔ تو حاضرین، آپ یہ نہیں سمجھے اب تو میں بادشاہ ہو گیا، میں تو امیر ہو گیا، لوگ میری بات مانتے ہیں۔ حیا محسوس نہیں کیا آپ نے، جیسا کہ آج کل ہم لوگ حیا محسوس کرتے ہیں، ارے کیسا کروں بھائی، کیسا کروں، کیا بات، اپنے گھر کا کام خود نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جھاڑو دینے کو لوگ عیب سمجھتے ہیں، گھر کے چبوترے پہ کبھی جھاڑو نہیں دیتے۔ حاضرین غور کیجئے، بہرحال تواضع آنا زندگی ہمارے اسلاف بزرگان دین ہم کو سکھاتے ہیں، اور آج ہماری زندگی سے وہ عادت، وہ صفت، وہ ماحول ختم ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ملک شام تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خادم تھے، آپ ہمیشہ وہ خادم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اب ان بزرگوں کے خادم بھی علیحدہ تھے اور ان کی خدمت کی بات بھی علیحدہ تھی۔ خادم ساتھ ہوتا تو یہ آقا خود خادم کی خدمت کرتے تھے۔ خادم رکھتے کیوں ہیں؟ خدمت کرنے کے لیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گھوڑا تھا، آپ مدینہ پاک سے ملک شام جا رہے تھے، خادم ساتھ لیے، خادم کو تو فرمایا کہ ایک فرسخ تک میں بیٹھوں گا، سواری کروں گا، پھر میں اتر جاؤں گا، پیدل چلوں گا اور تم اس پر بیٹھو گے، اور تمہارے گھوڑے کی لگام تھام کے میں چلتا رہوں گا جیسے تم میرے گھوڑے کی لگام تھام کے چلتے۔ امیر المؤمنین ہیں ایک، دوسرا اس کے آقا ہیں، مگر اپنے خادم اور اپنے غلام کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، راستے میں ایک مقام پر پانی آیا، یعنی کوئی نالا کنال وغیرہ بہ رہا تھا جس کو ایسے ہی طے کرنا تھا، پیدل طے کرنا تھا، کوئی برج وغیرہ نہیں تھا۔ تو اس وقت خادم گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے تھے۔ خادم نے کہا کہ حضرت آپ سوار ہو جائیے، کم از کم اس موقع پر تو کہیں آپ تر نہ ہو جائیں، آپ کے کپڑے گیلے نہ ہو جائیں۔ لیکن حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں بیٹھنے کی تیری باری ہے تو بیٹھے گا، چلنے کی میری باری ہے میں چلوں گا۔ اس نے زیادہ عاجزی کی تو حضرت نے کہا میں آقا ہوں، حکم دے رہا ہوں تجھے۔ وہ بیٹھے رہتا ہے، حضرت اس کی لگام تھامے ہوئے پانی میں سے پیدل جاتے ہیں، آپ کے کپڑے تر ہو جاتے ہیں، گیلے ہو جاتے ہیں، اور آپ کے سامنے ملک شام کے جب قریب جاتے ہیں تو شام کے وہاں کے حکما، بڑے بڑے عمرا، وزیر وغیرہ جو تھے وہ استقبال کے لیے آ رہے ہیں کہ خلیفہ عمر کا نام سنتے تھے، جن کا نام سن کر قلعے کی دیواریں کانپتے تھے، وہ تشریف لا رہے ہیں، چلو ان کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ عیسائی مذہب کے لوگ جب آپ کے استقبال کے لیے آئے، حضرت فاروق اعظم کے گھوڑے کے سامنے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی سوار ہے، ان کا علیحدہ گھوڑا تھا، وہ بھی ساتھ چل رہے تھے، اور بڑے خوبرو حسین تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ ان کو دیکھ کر یہ سپاہی وغیرہ، حکما، عمرا ملک شام کے سمجھ رہے تھے کہ یہ امیر المؤمنین ہے، استقبال کرنے لگے کہ آپ تشریف لائیے، امیر المؤمنین کا استقبال ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نہیں ہوں امیر المؤمنین، وہ جو پیدل آ رہے ہیں وہ امیر المؤمنین ہے۔ تو غور کیجئے، یہ تو سارے ملک عرب اسلامی سلطنت کے شہنشاہ ہیں،
لیکن شان ایسی ہے کہ خادم کو بٹھاتے ہیں، خود پیدل چلتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، یہ تواضع کی زندگی ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے ہم کو سکھائی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین ہیں، آپ کو کسی نے دیکھا کہ راستے میں پانی کا مشکیزہ اپنے کاندھے پہ ڈالے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب جو گھڑے ہوتے ہیں، پہلے مشکیزے ہوتے تھے، اس میں چھال اور جانور کے جلد اور اس کے چمڑے کی بنی ہوئی ایک چیز ہوتی تھی جس میں پانی بھرتے تھے۔ تو مشکیزہ آپ اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں، لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ امیر المومنین ہیں، پانی بھرنے کی آپ کو ضرورت؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ عمر کے نفس نے کہا، فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرما رہے، عمر کے نفس نے کہا کہ آپ بہت بڑے ہو گئے عمر، کہ لوگ آپ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، آپ کسی کو خط بھی لکھتے ہیں تو لوگ مان لیتے ہیں، چوں چرا نہیں کرتے، کیوں، کس لیے نہیں پوچھتے، آپ کی ہر بات تسلیم کرتے ہیں، بہت بڑے ہو گئے۔ یہ میرا نفس کہنے لگا تو میں نے اپنے نفس کا تکبر توڑنے کے لیے پانی بھر کے لوگوں کے گھروں میں ڈالتا ہوں اور انہیں پلاتا ہوں۔ اور ایسا ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھری محفل ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، امیر المؤمنین اچانک ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، لوگوں ذرا سنو میری بات۔ ایک زمانہ تھا کہ عمر بکریاں چروایا کرتا تھا، وہ پہاڑوں کی وادیوں میں یہ کہہ کر بیٹھ جاتے۔ تو لوگوں نے پوچھا، حضرت یہ بلا وجہ بلا وقت کے یہ بولنے کی بات کیا تھی؟ ارشاد فرماتے ہیں، اتنا سارا مجمع میرے سامنے سر جھکائے بیٹھا ہے، میں جو کہتا ہوں سب مان رہا ہے، تو میرے نفس نے کہا کہ عمر اتنے بڑے ہو گئے، میں نے اپنے نفس کو اپنی حقیقت بتا دی، میں تو ایک بکری ہوں، چرواہا تھا، بکریاں چروایا کرتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شان عطا فرمائی کہ ممبر پہ کھڑے رہ کر کچھ کہہ سکتا ہوں۔ یہ تواضع ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے، باپ، بیٹا، استاد، شاگرد، پڑوسی، ہر آدمی، مالدار، غریب، مومن کو اسلام تواضع کی زندگی سکھاتا ہے۔ اور جب سے یہ ختم ہو گئی حاضرین، ماحول ہمارا ختم ہو گیا۔ حاضرین کرام، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، آپ اپنے دور خلافت میں بازار میں نکلتے تھے، ایک مطلب ہوتا تھا بازار میں نکلنے کا صرف اس لیے کہ لوگوں سے بس سلام کرتے، ملاقات کرتے آ جاتے، اور ایک وجہ بھی ہوتی تھی، آپ بازار میں نکلتے اور لوگوں کے کاروبار کو دیکھتے کہ کون صحیح تول رہا ہے، اگر کوئی غلط تولتا، غلط ناپتا، دھوکے سے کاروبار کرتا تو اسے کوڑے مارتے تھے۔ خلیفہ ہیں، وقت کے پیارے نبی کے خلیفہ، امیر المؤمنین ہیں، اور پھر شان و شوکت، طاقت و قوت والی شخصیت، لیکن ان کے جسم پر اگر دیکھا جائے تو 2 پرانی چادریں ہوتی تھی، وہ بھی بوسیدہ، پھٹنے کے قابل ہوتی تھی، 2 پرانی چادریں اڑے رہتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ اتنی بوسیدہ چادر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے زینت چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں عبقری مقام عطا فرمائے گا۔ زینت لینا ہی بڑا کام نہیں ہے، گھروں کو سجانا، جسم کو سجانا، بہترین لباس پہن لینا اور چہرے پہ بڑا بڑا میک اپ کر لینا، یہی کوئی زینت نہیں ہے، زینت چھوڑنا بھی بڑی زینت ہے۔ متواضعانہ زندگی اختیار کرنا چاہیے۔ خلفائے راشدین کی زندگی کو پڑھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں کا گٹھا سر پہ اٹھائے ہوئے بازار میں جاتے تھے، اپنے ساتھ ایک نوکر بھی نہیں رکھتے تھے، خادم بھی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر جو چادریں تھیں اس میں 11 پیون لگے ہوئے رہتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادریں پرانی ہو جایا کرتی تھی، یہ جبکہ یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، امیر المومنین تھے، چاہتے تو شرعی طور پر بھی بہتر سے بہتر لباس پہن سکتے تھے، ان کے پاس گنجائش تھی، بیت المال سے تجارت وغیرہ کر کے ان کے پاس کمانے کی گنجائش تھی، وہ کمائی کرتے مگر اپنی ذات پر نہیں، ضرورت مندوں پر خرچ کرتے تھے۔ ایسی ان کی تواضعانہ زندگی تھی۔